السلام علیکم۔ پاکستان میں جو ہے گرمیوں کا جو موسم ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور اب جو ہے سردیوں کا آغاز ہوگا۔ اس سال جو ہے سردیاں ملک میں کیسی رہیں گی، بارشیں کتنی ہو سکتی ہیں، اور سردیاں معمول سے کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، اور پاکستان میں جو ہے خاص طور پہ کراچی میں کس مہینے سے جو ہے سردیوں کا آغاز ہوگا، اور یہاں پر درجہ حرارت کیسا رہے گا، اور دیگر حصوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ کتنے کہیں جو ہے نیچے جا سکتا ہے۔ تو اس تمام سردیوں کے حوالے سے، اور سال میں جو چاروں موسم ہیں، گرمی، خزاں، اور پھر سردی، اور پھر بہار، اس کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے۔ وہ جو ہے کراچی میں ان موسموں کب سے آغاز ہوتا ہے، دوسرے حصوں میں پورے ملک میں جو ہے وہ یہ ان کا کب آغاز ہوتا ہے اور کب اختتام ہوتا ہے۔ تمام صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سردیاں کب سے شروع ہو رہی ہیں؟ گرمیاں تو ختم ہو گئی۔ دیکھیے سردیاں ظاہر ہے دسمبر سے شروع ہوتی ہیں، یعنی جو شمالی کرۂ ارض ہے نا، اس کی ہم اگر گلوبلی دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ دسمبر سے لے کے فیبروری تک وہ 3 مہینے اب سردیوں کے مہینے کہلائے جاتے ہیں، یعنی ونٹر سیزن جسے ہم کہتے ہیں، دسمبر ٹو فیبروری، دسمبر جنوری فیبروری۔ اور پھر مارچ اور اپریل یوزلی اسپرنگ سیزن ہوتا ہے، مارچ اپریل مئی یورپ میں، یا کہہ لیں آپ مڈل ایسٹ میں یا دوسرے ممالک میں، یا اس طرح پورے آپ گلوبل اس کی بات کریں۔ لیکن پاکستان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں کا ویدر اس طرح سے کہ سردیاں تو ظاہر ہے کہ دسمبر سے لے کے مارچ تک رہتی ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں فرق بڑا ہوتا ہے جنوبی علاقوں کے مقابلے اور جو شمالی علاقہ جاتا ہے پاکستان کے، ان کے درمیان کافی فرق ہوتا ہے، ٹیمپریچر وائز بھی، سیزن وائز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یوں کراچی کی حد تک تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو دسمبر سے پہلے کوئی ایسی خاص سردی نہیں پڑتی، دسمبر کے بھی وسط کے بعد یا آخری ہفتے میں، آخری 10 دنوں میں پھر باقاعدہ سردی شروع ہوتی ہے کراچی میں، اور جو کم سے کم ٹیمپریچر کا ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ جنوری، اور پورے پاکستان میں یہی ہے سبھی اسٹیشنوں پر، کہ جنوری جو ہے وہ کولڈسٹ منتھ ہوتا ہے، یعنی سردیوں کا سرد ترین مہینہ جنوری ہوتا ہے۔ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں ویسٹرلی ویو جو مغرب سے آنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، مانسون تو ختم ہو جاتا ہے تو مغرب سے آنے والی ہواؤں کے باعث بارشیں ہوتی ہیں، تو ویسٹرلی ویو انہیں ہم کہتے ہیں یا ویسٹرن ڈسٹربنس کہتے ہیں، تو وہ ان کی زیادہ فریکوینسی وہی آپ کو ملتی ہے اس میں جنوری کے بعد ہی، جنوری اور فیبروری میں، بلکہ آپ اس میں مارچ بھی شامل ہم اسی میں کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں تو مارچ کے اینڈ تک اچھی خاصی سردی رہتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اگلے 2 مہینے جو ہوں گے نا، یعنی اکتوبر اور نومبر، یہ 2 خزاں کے مہینے ہوتے ہیں یہاں پر، اور ویسے تو گلوبلی تو ستمبر کو بھی خزاں میں گنا جاتا ہے، لیکن چونکہ ستمبر آدھا کم از کم ہمارا مانسون کے ذریعے، مانسون ہواؤں کے ذریعے اثر رہتا ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ خزاں آہستہ آہستہ اکتوبر سے شروع ہو جاتی ہے، پھر آگے سردیاں آ گئیں اور سرد موسم آ گیا یا سردی کا موسم، اور پھر اسپرنگ کا سیزن 2 مہینے پاکستان میں عموماً مارچ اور اپریل جو ہے یہ اسپرنگ سیزن کہلاتا ہے، مئی جون پھر گرمی ہوتی ہے، یہاں پر گرم ترین مہینے ہوتے ہیں، اور پھر جولائی اگست اور سپٹمبر یہ تینوں مانسون کے مہینے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں کی کلائمیٹ دوسری جگہوں کے مقابلے میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، اور پھر اکتوبر نومبر خزاں، اور پھر اس طرح سے سردی، تو یوں سائیکل چلتا ہے۔ تو ابھی کتنی سردی پڑے گی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، یعنی اکتوبر کے اینڈ پہ جا کے یا نومبر کے شروع ہوتے ہی کچھ بہتر آئیڈیا ہو سکے گا آپ کو، کیونکہ یہ ان مہینوں کا ڈیٹا بھی ایک طرح سے اس میں شامل کیا جاتا ہے، تو اس وقت کچھ بہتر آئیڈیا ہو سکے گا کہ کتنی شدت کی سردی پڑتی ہے۔ دوسرا اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویسٹرلی ویوز، بارش برسانے والی، برف برسانے والی کتنے تواتر سے کتنی فریکوینٹ آتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، یہ اکتوبر کے اینڈ تک جا کے آپ بہتر آئیڈیا کر سکیں گے کہ کس طرح کی بارشیں ہوں گی اور برف باری کس طرح کی ہوگی۔ اچھا، جس طرح سے پورا گلوبلی مطلب ٹیمپریچر میں تبدیلی آ رہی ہے، تو گرمیاں بڑھ رہی ہیں، تو سردیوں میں مطلب اضافہ تو یہ تو پریڈکٹ ہو سکتا ہے نا کہ مطلب زیادہ ہوں گی معمول سے یا کم ہوں گی؟ دیکھیے جو اگر گلوبلی آپ ٹیمپریچر کا ٹرینڈ دیکھیں نا، تو اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معمول سے ٹیمپریچر زیادہ ہوں گے، یعنی معمول سے کم سردی نہیں پڑے گی اوور آل اگر آپ دیکھا جائے، کیونکہ گریجولی ٹیمپریچرز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جیسے آپ نے دیکھا پچھلا 2023 گرم ترین سال تھا، 2024 کے بھی جو 8 مہینے گزرے ہیں، یہ اب پیچھے کے سالوں کی ان مہینوں کی اگر آپ ایک طرح سے ان کا آپس میں کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو یہ پچھلے اگست سے گرم گزرا، پچھلے جولائی سے اس طرح سے چلا آ رہا ہے، تو اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سردی جو ہے نا معمول کے مطابق ہی پڑے گی، یا معمول سے کم بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا، معمول یا معمول سے کچھ زیادہ ٹیمپریچرز رہیں گے، تو یوں سردی اس طرح سے اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کم پڑے۔
मतलब कम होने की तवक्को है, मतलब सिर्फ मतलब ये साउथ रीजन में या नॉर्दर्न एरियाज़ में कहाँ पर मतलब इसका असरात एक जैसे होंगे या फिर कोई अलग अलग है? नहीं, एक जैसे नहीं होते। आपको पता है कि पाकिस्तान में ना बहुत एक तरह से जैसे फ़र्क है हर इंडिविजुअल स्टेशन का दूसरे से, ख़ासकर जनूबी पाकिस्तान जिसमें सिंध और बलूचिस्तान आ जाते हैं, बलूचिस्तान का जनूबी हिस्सा, तो यहाँ के टेम्परेचर्स, यहाँ बहुत कम सर्दी पड़ती है। आपको पता है कि जस्ट कुछ 2 हफ्ते जो जनवरी के होते हैं, या बहुत पड़ जाए तो जनवरी का पूरा महीना होती है। और नॉर्थ में तो नवंबर में शुरू हो जाती है, यानी आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें या उधर केपी के इलाकों में चले जाएं जो शुमाली इलाका जाते हैं, इसी तरह से कश्मीर हो गया, मरी हो गया, जो हिली एरियाज़ हैं आपके, वहाँ तो सर्दी नवंबर के एंड से शुरू हो जाती है और बहुत डिफरेंस होता है वहाँ के और यहाँ के टेम्परेचर में। तो अब ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ एक तरह से सूरत हाल सामने आ सकती है। कहीं पर हो सकता है मामूल से ज़्यादा पड़ जाए सर्दी, कहीं पर मामूल के मुताबिक हो, कहीं पर मामूल से टेम्परेचर ज़्यादा और सर्दी कम पड़े, ये भी इम्कान है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज जो हैं मेरे साथ मौजूद थे और पूरा सर्दियों के बारे में हमने बात की, पाकिस्तान में, कराची में और मुल्क के दीगर हिस्सों में कि इसका आगाज़ कब से होगा, बारिशें कितनी होंगी, और टेम्परेचर के बारे में भी बात की। जिस तरह ग्लोबली इजाफा हो रहा है, बड़ी अहम बात है ये। इस मरतबा हो सकता है मामूल के मुताबिक या इससे कम हो सर्दियाँ, इन टेम्परेचर क्योंकि बढ़ा है तो उसका पूरी दुनिया का, तो यहाँ पर भी जो है उसके असरात देखे जा सकते हैं, इस बात का भी इम्कान है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ये ग्लोबली जो टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका तोड़ क्या हो सकता है, इस बारे में भी हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सरदार साहब के साथ मौजूद होंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।